الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق سبق چل رہا ہے۔ مومنہ کورس کا الحمدللہ اگر کوئی آدمی چھینکے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اور سننے والوں کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہنا چاہیے۔ چھینک آ گئی تو ایک بات یاد آ گئی، چھینکنے پر الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آپ کو چھینک آئی تو آپ کو بولنا ہے الحمدللہ۔ اس میں راز کیا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہو؟ تو علماء نے لکھا ہے، جب آدمی چھینکتا ہے اس کے دل کی دھڑکن 1 سیکنڈ سے بھی کچھ کم وقت کے لیے رک جاتی ہے، ہارٹ بیٹ سٹاپ ہو جاتا ہے۔ جس وقت آپ چھینک رہے ہوں گے آپ کا دل کام نہیں کرتا، رک جاتا ہے، وہ 1 سیکنڈ کے لیے یا اس سے کم وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے رک جاتا ہے۔ اور الحمدللہ بولنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جیسے ہی چھینک ختم ہو گئی اس کے بعد آپ کے دل کا دھڑکنا ریسٹارٹ ہو گیا، شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دل کے دھڑکن کو روک کر کے رکھ سکتا تھا، جس کی وجہ سے ہم مر جاتے، لیکن اللہ پاک نے ہم پر رحم فرمایا، کرم فرمایا، چھینک آنے کے بعد بھی ہم زندہ ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہے۔ تو اس کے شکرانے میں ہمیں الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس وقت آدمی کو چھینک آتی ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ آپ چاہے ویڈیو ریکارڈ کر لیجئے، فوٹو لے لیجئے، جو آدمی چھینک رہا ہو اس کی شکل کس قدر بری ہو جاتی ہے، ناک اوپر کو چڑھ جاتی ہے، منہ ٹیڑھا موڑا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ بندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جیسے ہی ہماری چھینک ختم ہو گئی ہمارا چہرہ پہلے جس طرح تھا ویسے واپس لوٹا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا
کہ چھینک کے وقت جو چہرہ بگڑا ہوا تھا اس چہرے کو واپس لوٹا کر ہمیں عطا کر دیا. اس لیے چھینکنے کے بعد چھینکنے والے پر واجب ہے کہ وہ الحمدللہ کہے. جب اس نے الحمدللہ کہا، سامنے والے نے سنا، تو اس کو دعا دینی چاہیے. یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تجھ پر ابھی رحم فرمایا، چھینک سے تمہارا دل رک گیا، دل کو واپس دھڑکنے دے دیا. چھینک کے وقت تمہارا چہرہ بگڑ گیا، اللہ نے پھر تمہارا چہرہ صحیح کر دیا. اب جس طرح تجھ پر اللہ نے رحم فرمایا ہے، اسی طرح تمہارے اوپر رحم فرمائے، رحم فرماتا رہے. یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اکثر عورتیں غلط پڑھتی ہیں. یرحمک اللہ یہ لفظ ہے. بعض عورتیں پڑھتی ہیں یا رحمکم اللہ، یا رحمکم اللہ، اس طرح بولتی ہیں، جو کہ غلط ہے. صحیح لفظ کیا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. جب اس نے دعا دی آپ کو، آپ اس کو جواب میں بھی دعا دیں. یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نیک ہدایت عطا فرمائے. وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور تمہارے کاموں کو آسان کر دے. بہرحال چھینک آ گئی مجھے تو اس پر یہ بات یاد آ گئی تو میں نے کہہ دیا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے بہت زیادہ قریب ہے. اتنا زیادہ قریب ہے کہ آپ کی ہر بات کو وہ سنتا ہے. چاہے زور سے بولیں، آہستہ سے بولیں، تنہائی میں بولیں، مجمع میں بولیں، چاہے آپ دل میں اس کا خیال کریں، ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے. آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ہے تو تم اس سے مانگو، اس سے مدد مانگو، اس سے دعا مانگو. اور دعا میں ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح ساس کی دعا داماد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، بیٹی کے حق میں، اور سسر کی دعا بہو کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو خوب دعائیں دیا کرے، خوب دعا کیا کریں ان کے لیے. سامنے بھی دعا دینا اور پیچھے بھی، نمازوں کے بعد، کھانا بناتے وقت، چلتے پھرتے بھی، رات میں بچوں کو سلاتے وقت، سر پر ہاتھ پھیرتے وقت دعا دیتی رہنی چاہیے ماؤں کو. حدیث شریف کی ایک کتاب ہے بہت بڑی جس کو الصحیح البخاری کہا جاتا ہے. اس کے لکھنے والے محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ. وہ بچپن میں نابینا تھے، کچھ ان کو نظر نہیں آتا تھا. ماں کو بڑی فکر ہوئی کہ میرا بیٹا تو اندھا ہے، کچھ نہیں دیکھ سکتا، کچھ نہیں نظر آتا.
تو دوسرے بچوں کی طرح یہ پڑھنے لکھنے کیسے جائے گا، کیسے یہ کام کرے گا، کیسے اپنی زندگی گزارے گا۔ ماں کو بڑی فکر ہو گئی کہ میرا بیٹا تو اندھا ہے، لیکن ماں کو اللہ کی ذات پر بڑا بھروسہ تھا، اس لیے ماں نے روزانہ بچے کے لیے دعا مانگی، اے اللہ میرا بچہ تو اندھا ہے، میرے بچے کو بینا کر دے، اس کی آنکھوں میں روشنی ڈال دے۔ روزانہ دعا مانگتی رہی، رو رو کر کے، تہجد میں، فجر میں، مغرب میں، جب موقع ملے بیٹے کے لیے دعا مانگتی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، تیری دعا کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور تیرے بیٹے کو بینائی آ جائے گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، ماں کیا دیکھتی ہے کہ ان کا بیٹا محمد بن اسماعیل بالکل صحیح ہو گیا، سب کچھ اس کو نظر آنے لگا، سب کچھ وہ دیکھنے لگا۔ ماں کا دل بڑا خوش ہوا، اور وہ صرف دیکھنے والے ہی نہیں بنے بلکہ اس قدر ذہین اور انٹیلیجنٹ بنے کہ ہزاروں لاکھوں حدیثیں ان کو زبانی یاد ہو گئی۔ پڑھتے پڑھتے، یاد کرتے کرتے لاکھوں حدیثوں کے حافظ بن گئے۔ تو ماں کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ مکہ مکرمہ جاتی ہیں حج میں، عمرے میں، وہاں ایک امام صاحب ہیں حضرت شیخ سدیس دامت برکاتہم، جو کہ مکہ مکرمہ کے بڑے امام صاحب ہیں، موٹے سے ہیں، گورے سے ہیں، چشمہ لگاتے ہیں اور بڑی پیاری آواز ہے۔ جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے دل چاہتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہم مر جائیں بس، اس قدر شاندار ان کی تلاوت ہوتی ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ میری امی جب مجھے کوئی ایسا کام کرتے دیکھتی جو نہیں کرنا چاہیے تو بد دعا دینے کی جگہ مجھے دعا دیا کرتی تھی، اور یوں کہا کرتی تھی، اے عبد الرحمن جا، تجھے اللہ تعالی حرم شریف کا امام بنا دے۔ ہم لوگ ہوتے تو بچہ اگر کوئی غلط کام کرے، بات نہ مانے، اسکول نہ جائے، صبح میں جلدی نہ اٹھے، ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، رے گدھے اٹھ، کان تو پڑھ کو مر جا۔ اس طرح کی بد دعائی جملے ہماری عورتیں بچوں کو کستی ہیں، اور ماں کی دعا کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اکثر بچوں کی تباہی میں ماں کی بد دعا کا اثر داخل ہوتا ہے۔ بچپن میں ماں نے جو جس طرح بد دعائیں دیں، اس طرح بچے کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ہمیشہ دعا دیا کرے، ناراض ہو، وہ کوئی نامناسب کام کر بیٹھے، بچہ ہو یا بچی، غصے کی حالت میں بھی ان کو دعا دینا، جا اللہ تجھے عمر جیسا بنا دے، چل کام کر، جا تجھے عائشہ جیسا بنا دے۔ بیٹی کو اگر کہنا ہو اللہ تعالیٰ تجھے عائشہ جیسا بنا دے، تو ہوش و حواس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بچوں کو ہمیشہ دعا دینی چاہیے۔ ماں کی دعا کی برکت سے بچے کی آدھی زندگی سدھر جاتی ہے۔ ماں کی دعا کی برکت سے
بچہ پڑھنے لکھنے میں ہر اعتبار سے کامیاب ہو جاتا ہے، تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے خوب سے خوب دعائیں مانگے، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کرے۔ اپنی نمازوں کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، اور صبح میں اٹھاتے وقت، رات میں سلاتے وقت، ان کو کپڑے پہناتے وقت، سر میں کنگھی مارتے وقت، ہمیشہ عورتوں کو، بچوں کو دعا دینی چاہیے، کیونکہ دعا بہت طاقت والی چیز ہے۔ بہرحال تو آج میں نے دعا سے متعلق چند باتیں بتا دی ہیں، امید ہے کہ آپ سبھی اس پر عمل کریں گی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی صفات، پیج نمبر 6۔ یہ سوال و جواب کے انداز میں ہے۔ پہلا سوال پورا ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، 99 نام، اس کا معنی، مطلب اور اس کی فضیلت میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور وہ پرنٹ ہو کر بھی آ گئے ہیں، جاتے وقت آپ اس کو لے کر جا سکتی ہیں۔ سوال نمبر 2، کیا اللہ تعالیٰ کو اولاد یا شریک ہے؟ سوال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی کوئی اولاد ہے کیا؟ جس طرح آپ کی اولاد ہے، کوئی بیٹا ہے، کسی کو لڑکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ اسی طرح اللہ کا کوئی شریک ہے کیا، پارٹنر؟ جس طرح دکان میں، کاروبار میں پارٹنرز ہوتے ہیں، کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی پارٹنر ہے کہ اللہ نے زمین کو سنبھالا ہو اور دوسرے نے آسمان کو سنبھالا ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سنبھالا ہو اور دوسرے نے آخرت کو سنبھالا ہو؟ یہ سوال ہے۔ جواب، نہیں، اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ پیدا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ نہیں، اور اللہ تعالیٰ پیدا بھی نہیں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے، کیونکہ قرآن میں ہے، کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کفوا احد۔ ترجمہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 3 اور 4۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے؟ یعنی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں کیا؟ جواب، دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ ہم اپنی ان فزیکل آنکھوں سے، ہمارے سر میں جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، ان آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، بعض اولیاء کرام نے بتلایا کہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نظر آیا۔ اب کس طرح نظر آیا، کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو خواب میں نظر آئے وہ الگ معاملہ ہے، خواب ہے۔ آنکھوں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جنت میں مومنین یعنی ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جنت میں ضرور دیکھیں گے سارے ایمان والے۔ قرآن میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ سورہ قیامہ کی یہ 2 آیتیں ہیں۔ ترجمہ، اس دن کچھ چہرے نورانی ہوں گے،
چمکدار ہوں گے قیامت والے دن، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھنا پاسبل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ قیامت میں دیکھ سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، بعض روایات میں آتا ہے 70 برس تک اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے تب بھی دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، لیکن اللہ کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، قیامت میں ہی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح شکل صورت والا نہیں ہے، ہماری طرح اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم، کوئی باڈی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کی کوئی تصویر بھی نہیں، کوئی فوٹو بھی نہیں۔ وہ تو مرنے کے بعد انشاءاللہ جنت جب جانے لگیں گے آپ سب دیکھیں گی، سارے ایمان والے دیکھیں گے۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ یعنی سب سے بڑی کوالٹی، خوبی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ یکتا اور بے مثال ہے۔ یکتا کا مطلب یونیک، اس جیسا کوئی نہیں۔ سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی کہ وہ سنگل ہے، بس یونیک ہے، بے مثال ہے۔ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء، ترجمہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ سورہ شورى میں ہے 11 نمبر آیت، کوئی چیز اس کے مثل نہیں۔ اللہ جیسی کوئی چیز دنیا میں آخرت میں نہیں ہے، بس اللہ اللہ ہے۔ سوال نمبر 5، کیا اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے؟ انسانوں کو، جنات کو، سب کو؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو رزق دیتا ہے۔ جس کے اندر بھی جان ہے اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ترجمہ زمین کی کوئی بھی جاندار نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ کوئی بھی جاندار ہو، اس کی روزی، اس کا کھانا پینا سب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ چھوٹی سی چونٹی سے لے کر ہاتھی جیسے بڑے جانور تک سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ سمندر میں کتنی بڑی مچھلی ہے، ویل مچھلی، روزانہ اس کو اللہ تعالیٰ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھانے کو دیتا رہتا ہے۔ کوئی بھی جاندار ہو، سب کو اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے۔ سوال نمبر 6، کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کیا؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ بکل شیء علیم، ترجمہ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے آیت۔ سوال نمبر 7، کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے؟ جواب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔
کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے چلنے کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے دل کی دھڑکن کو بھی سنتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، مخفی یعنی پوشیدہ۔ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا یہ لفظ مخفی۔ پولیس والے بعض مرتبہ ان یونیفارم میں آتے ہیں، نارمل کپڑوں میں چلے جاتے ہیں کسی کے گھر، تو کیا بولتے ہیں؟ مخفی میں آئے بھائی نو، مخفی میں۔ تو اصل میں کیا وہ مخفی، مخفی یعنی پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ قرآن میں ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ: زمین اور آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح اور کلیئر ہے۔ سوال نمبر 8، کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ ہر چیز سنتا اور دیکھتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر بھی جو بات ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ قرآن میں ہے ان اللہ سمیع بصیر۔ ترجمہ: بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سوال نمبر 9، کیا اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہے؟ قادر مطلب کر سکنے والا، کرنے والا، کر سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہے؟ جواب: جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن میں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 10، کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی حد یا شکل ہے؟ حد یعنی باؤنڈری، جس طرح ہمارے جسم کی حد ہے۔ کسی کی ہائٹ 6 فٹ ہے، کسی کی 5 ہے، کسی کی 5.5 ہے، اور اس کی چوڑائی 1.5 قدم ہے یا 2 قدم ہے۔ تو ہماری ایک حد ہے اور ہماری ایک شکل ہے، سر ایسا، ہاتھ ایسے، پیر ایسے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی اس طرح کی شکل ہے؟ کیا کوئی حد ہے؟ جواب: نہیں، اللہ جسم و مکان سے پاک ہے۔ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء۔ ترجمہ: کچھ بھی اس کے مثل نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باڈی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جگہ بھی نہیں، مکان نہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی مکان ہوگا تو مکان بڑا ہوگا اور اللہ چھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ جیسے کہ ہم لوگ اس مکان میں، اس گھر میں بیٹھے ہیں تو گھر بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں، تو اللہ کا بھی اس طرح کوئی گھر ہو، مکان ہو تو اللہ تعالیٰ چھوٹا ہو جائے گا، مکان بڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، لا جسم ہے، اللہ کا کوئی مکان نہیں، اللہ کی کوئی باڈی بھی نہیں، جسم بھی نہیں۔ سوال نمبر 11، کیا اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے؟ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے کیا؟ جواب: نہیں،
اللہ ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے وما ربک بظلام للعبید، ترجمہ تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آ جاتی ہے تو عورتیں فوراً کوسنا شروع کر دیتی ہے، اللہ کے بارے میں برا بلا نازیبا الفاظ استعمال کر دیتی ہے۔ میرے بچے کچھ بیمار کرنا تھا کیا؟ میرے شوہر کو اللہ مارنا تھا کیا؟ ابھی اس کی عمر کیا ہے؟ اتنی کم عمر میں اس کو لے لیا۔ ہمارے اوپر اللہ نے نعوذ باللہ ظلم کر دیا ہے، ناانصافی کیا ہے۔ یہ سب نہیں بولنا، ہرگز نہیں بولنا۔ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ دنیا میں ہم سب آزمائش کے لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہرگز نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ناانصافی کر دی یا ظلم کر دیا۔ اس طرح بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کافر ہو گیا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کبھی ایسے الفاظ زبان پر نہیں لانا۔ دل میں بھی اس طرح کے وسوسے آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ سوال نمبر 12، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہے؟ جواب جی ہاں، اللہ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ قرآن میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ترجمہ اور ہم اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ شاہ رگ، اس سے پہلے بتایا تھا میں نے آپ کو، ہمارے گلے میں لیفٹ سائڈ جو رگ ہے اس کو شاہ رگ بولتے ہیں، جان والی رگ۔ وہ اگر کٹ جائے تو آدمی مر جائے گا، اس میں اگر چوٹ لگ جائے بھاری تو آدمی مر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جان والی جو رگ ہے جس سے ہوا جاتی ہے آتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو آدمی کو گناہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہاں بند کمرے میں کوئی نہیں ہے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، چلو میں کوئی گناہ کا کام کر لوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کیا کر رہی ہیں دیکھ رہا ہے، آپ کیا بول رہی ہیں سن رہا ہے۔ A to Z اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے بہت زیادہ قریب ہے۔ سوال نمبر 13، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے؟ جواب جی ہاں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، بہت بڑی ہے اللہ کی رحمت۔ قرآن میں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ترجمہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر بیٹا آپ کی نافرمانی کرتے کرتے کئی سال گزر جائیں تو آپ اس سے ایک دن ناراض ہو جاتی ہیں اور اس کو گھر سے باہر دھکیل دیتی ہیں یا اس کو کھانا نہیں ڈالتی، جا میں تجھ سے ناراض ہو گئے، چل بھاگ یہاں سے، کھانا نہیں آج تجھے۔ لیکن روزانہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں،
روزانہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں روزانہ کھلاتا پلاتا ہے۔ جس زبان سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے اسی زبان سے ہم نے جھوٹ بولا، اسی زبان سے ہم نے کسی کو گالی دی۔ جس آنکھ سے ہم اللہ کی اس کائنات کو دیکھتے ہیں، اللہ کا قرآن دیکھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم نے کسی بری چیز کو دیکھا۔ جس ہاتھ سے ہم قرآن پکڑتے ہیں، اللہ کے سامنے باندھ کر نماز ادا کرتے ہیں، ان ہاتھوں کو ہم نے غلط استعمال کیا، بچوں کو یا کسی کو ظلماً مارا، اس کے باوجود اللہ تعالی ہماری آنکھ کو صحیح سالم رکھا ہوا ہے، ہمارے کان صحیح کام کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ ہمارے پیر صحیح کام کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، صرف غضب ہی غضب ہوتا، تو جیسے ہی ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ فوراً ہم سے اس نعمت کو چھین لیتا۔ جس زبان سے جھوٹ بولا اس زبان کو بند کر دیتا، جس آنکھ سے بری چیز کو دیکھا اس آنکھ کو اندھی بنا دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ اور دیکھ لیجئے دنیا میں کتنے سارے کافر ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو خدا نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، ان کے ہاتھ پیر بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی صحیح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب کیا؟ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر ایک چیز کے اوپر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے ہیں اسلامی جو قرآن میں موجود ہیں اور بعض احادیث میں موجود ہیں۔ تو اب تک 13 عقیدے سوال و جواب کے انداز میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا ہے۔ اس کو آپ خود بھی پڑھیں اور گھر میں بھی ایک ایک کر کے بچوں کو پڑھا کر سمجھائیں کہ بیٹا اللہ کون ہے، دیکھو اللہ کو سمجھو کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔